تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. جملے غور سے سن لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. آپ کے بعد کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے میں آخری نبی ہے. آپ کے بعد کوئی نبی پیدا بھی نہیں, کسی کو نبوت عطا بھی نہیں کی جائے گی. اللہ کا قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. میں نے بس یہ آیت آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے اور اس کا مفہوم عرض کرنا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اصل میں کافروں نے ایک اعتراض کیا تھا, قرآن اس اعتراض کا جواب ہے. کافر کہنے لگے ہم ان کو نبی نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے تھے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو اوصاف کمال سے متصف ہو, جو بہت بڑے بڑے اوصاف سے متصف ہوتا ہے. تو نبی میں تو اوصاف پورے نہیں ہیں. بھائی کیسے پورے نہیں ہیں؟ کہتے تھے دیکھنا یار کہ نبی کے اندر شفقت پدری کمال والی ہوتی ہے. چونکہ نبی کا تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں تو شفقت پدری نبی میں موجود نہیں. جب نبی میں شفقت پدری نہیں ہے تو پھر صفت ایک کم ہو گئی. تو جب صفت کم ہے تو پھر نبی کیسے؟ اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اتنی بات تو ٹھیک ہے کہ میرے نبی مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے, لیکن یہ اللہ کے رسول ہے. اب بات ذہن میں رکھنا, اللہ کے رسول ہیں اور کسی کے مردوں میں سے والد نہیں ہے. اس بات میں جوڑ کیا ہے؟ میں نے کہا ایک اور آیت کی طرف بھی توجہ تھوڑا کریں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مسلمانوں کے منزلہ والد ہیں اور ان کی بیویاں امت کے لیے ماؤں کی طرح ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امت کے لیے ماں کی طرح ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے والد کی طرح ہوئے. تو پھر اب آپ قرآن پاک کے اس جملے کو سمجھیے. اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میرا نبی مردوں میں سے تو کسی کا باپ نہیں لیکن اللہ کا رسول ہے. یعنی رسول جو ہے یہ پوری امت مسلمہ کے والد کی طرح ہے. اور تو شفقت پدری کی بات کرتا تھا, ایک بیٹا دو تین چار ہوتے, چار بیٹوں کی شفقت پدری کتنی ہوتی؟ تو میرا نبی سارے مسلمانوں کا والد ہے. تو اب میرے نبی میں شفقت پدری کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے پھر آگے فرمایا خاتم النبیین. صرف یہی نہیں کہ میرا نبی صرف رسول ہے بلکہ رسالت کے مقام کو دیکھے, آخر کے مقام کو ختم نبوت کہتے ہیں. ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے یہ بھی ایمان والا اور ایک درجے والا, پھر نماز پڑھے اور درجہ بلند, پھر تلاوت کرے اور درجہ بلند, پھر روزہ رکھے اور درجہ بلند, پھر ولی بنتا ہے درجہ بلند, عالم با عمل بنتا ہے درجہ بلند, پھر بہت بڑا جناب کی فقیہ بنتا ہے درجہ اور بلند ہوا, پھر تبصرہ بھی ہے درجہ بلند, تابعی ہے درجہ بلند, صحابی ہے اور بلند, نبی ہے. نبی کے مقام سے اوپر رسالت کا مقام اور آخری مقام سے اوپر مقام ختم نبوت ہے. رسالت سے اوپر مقام ختم نبوت کا ہے. اللہ بتانا چاہتا ہے صرف میرا نبی رسول نہیں بلکہ اس رسالت سے بھی اوپر مقام والا ہے. یاد رکھنا میرے دوستو, جب رسول میں شفقت فطری بہت زیادہ ہے تو جو خاتم الرسل ہوگا اس میں شفقت فطری کا کیا عالم ہوگا؟ یہ اعتراض اللہ نے سمجھانا تھا اور اس کا جواب دینا تھا.
کہ اعتراض کافر یہ کرتے ہیں اور یہ جواب رکھا کہ نبی امت کے لیے بمنزلہ والد کے ہے، والد پوری امت پہ شفقت فطری تو رکھتا ہے نا۔ میں نے کہا ایک بات اور یاد رکھنا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے فقط یہ امت مسلمہ کے لوگ نہیں بلکہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ، اس آیت کی تفسیر اور روشنی میں اگر دیکھے تو 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء بھی ہمارے حضور پر نور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو پھر حضور کی شفقت فطری کا کیا نام ہوگا؟ یہ بھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بمنزلہ اولاد کے ہے۔ اور ایک بات چھوٹی سی میں کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا مولوی صاحب، میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتا ہے قرآن کو پڑھتا نہیں۔ میں نے کہا جی پڑھتا ہوں۔ کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ تو نبی کو کہتا ہے مکہ مکرمہ میں، نبی پاک طائف میں، سرکار مدینہ طیبہ میں اب آرام فرما ہے۔ آپ 23 برس کا یہ جناب نبوت کا دور مختلف جگہ پہ گزارنے کے بعد اب آپ مدینہ طیبہ میں آرام فرما سکون فرما ہے، اور اسے مسئلہ تیرا سمجھو یا تیری بات کو دیکھو یا قرآن کی طرف جاؤں۔ قرآن کہتے ہیں نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، تو کہتے ہیں حضور مدینہ طیبہ میں آرام فرما ہے۔ میں نے کہا اس کو بھی سمجھنے کے لیے اگر تھوڑا سا اپنے ماحول پہ غور کر تو قرآن بڑا آسانی سے سمجھ آئے گا۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا تیرے سر ایک شخص میرے پاس آیا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ آپ کو کہ یہ میرا بڑا قریبی ہے، یہ میرا بڑا قریبی ہے۔ قریبی کا کیا مطلب ہے؟ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ کیا مطلب ہے قریبی کا؟ بھائی آپ جہاں جاؤ یہ آپ کے ساتھ ہے، آپ دنیا میں یہ آپ کے ساتھ، آپ قبر میں گئے آپ کے ساتھ، آپ مدینہ گئے آپ کے ساتھ، مکہ گئے آپ کے ساتھ، بازار گئے آپ کے ساتھ، گھر گئے آپ کے ساتھ، مسجد میں۔ یہ قریبی کا مطلب ہے۔ قریبی کا مطلب کیا ہے کہ تعلق ہو، تعلق ہو بہت زیادہ اس سے۔ میں نے کہا اللہ یہی سمجھانا چاہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں جتنا تعلق تمہارا اپنے آپ سے ہے اس سے زیادہ تعلق میرے نبی سے رکھو۔ اس میں تو قرب دور کی بات نہیں ہو رہی۔ عقیدہ میرا ٹھیک تھا لیکن مسئلہ بھی میرا سمجھنا کہ اللہ فرمانا چاہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مسلمانوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کیا مطلب؟ جتنا تعلق میرا میری جان سے، جتنا تعلق میرا اپنے آپ سے، اس سے بھی زیادہ تعلق مجھے آقا کی ذات سے۔ یہ مطلب ہے۔ اس میں تو کوئی اختلاف کی بات نہیں۔ اب دیکھو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں کون سی ہم نے غلط بات کی ہے؟ بات ٹھیک تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ قرآن سمجھنے کے لیے دماغ کو تھوڑا سا معطل کرنا چاہیے۔ توبہ صاحب ہو کے بندہ کسی ماہر سے قرآن سمجھے گا تو پھر تو سمجھ آئے گا، کیونکہ خود بندہ سمجھے گا تو پھر پریشان ہوگا۔ پھر بندہ کہے گا قرآن میں تو یوں لکھا ہے تو یہ ہونا چاہیے تو وہ ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو خیر میں اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ ہماری گفتگو کا عنوان تھا سیرت تاجدار خاتم النبیین، یا ختم نبوت، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اپنانی ہے اور آقا کی ختم نبوت پر ایمان بھی رکھنا ہے۔ اس کے بغیر ایمان ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی آدمی شک کرے نا، صرف شک کرے تو اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چاہے جائے کہ آدمی ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو جیسے سرکار کی سیرت کا اپنانا ضروری ہے، اس جلسے کا پیغام یہ ہے اس سے زیادہ ضروری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی معزز منور معطر سیرت پہ بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور
رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی دنیا کو عقیدہ ایمان سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن یاد رکھنا، ایک چھوٹی سی بات عرض کرتے چلا جاؤں، ہمارے پاس تین چیزیں ہیں، ایک ہے شریعت، ایک ہے طریقت، ایک ہے سیاست. ایک ہے شریعت، ایک ہے طریقت. ہمارے بڑوں نے لکھا ہے تیسری چیز کیا ہے؟ شریعت دین کا نام ہے، طریقت اس پہ چلنے کا نام ہے، اور سیاست کیا ہے؟ اس پہ آنے والی رکاوٹ کے دور کرنے کا نام ہے. تو ہم اپنے بڑوں پہ اس لیے خوش بھی ہیں اور ان کو اپنے سر کا تاج بھی سمجھتے ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے دین بھی ہمیں سمجھایا، طریقت بھی سمجھائی اور سیاست بھی سمجھائی. سیاست کے بغیر دین پر آدمی چل نہیں سکتا. یہ تو ان لوگوں کی مہربانی ہے کہ یہ بڑے بڑے طوفانوں کے سامنے خود کھڑے ہیں اور ہم سکون سے نماز روزہ ادا کر رہے ہیں. ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، ورنہ اگر آپ اور میں گہرائی میں بیٹھ کے سوچیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. دین تو میرے جیسا آدمی بھی آپ کو سنائے گا، طریقت کچھ ٹوٹی پھوٹی میں بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا، لیکن سیاست کے لیے یہ بہت بڑے بڑے لوگوں کی ضرورت ہے، بڑے بڑے ماہرین فن چاہیے کہ اس کام کو امت کے سامنے رکھیں. اگر یہ حضرات اکابر سر پہ نہ ہوتے تو دین پہ چلنا مشکل ہو جاتا. اس کی مثالیں میں بہت ساری پیش کر سکتا ہوں، لیکن مثالوں کی ضرورت نہیں. اس لیے ہم دین والوں کی بھی قدر کرتے ہیں، شریعت والوں کی بھی قدر کرتے ہیں، طریقت والوں کی، پیران طریقت کی بھی قدر کرتے ہیں، اور بزرگان سیاست کی بھی قدر کرتے ہیں. جیسے وہ دین کے بہت بڑے معززین ہیں، دین کے بہت بڑے محسنین ہیں، جیسے طریقت والے دین کے بہت بڑے محسنین ہیں، یہ سیاست والے حضرات بڑے بزرگ ہمارے یہ بھی دین کے بہت بڑے محسن ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.